السلام علیکم، کیو اور وائس چینل پہ خوش آمدید۔ پچھلے 12 سال سے وہ اسی گھر میں رہ رہا تھا، مگر اس کی بیوی اور بچے کی پراسرار موت کے بعد آج وہ پورے 6 ماہ بعد اپنے گھر میں داخل ہو رہا تھا۔ یہ 6 ماہ کا عرصہ اس نے ہاسپٹل کے بیڈ پر گزارا تھا۔ ان 6 ماہ میں کیا کچھ ہوا اسے کچھ یاد نہیں تھا۔ اس کی بہن ثانیہ اور بہنوئی حبیب نے اسے منع بھی کیا تھا کہ اب اس گھر میں نہ جاؤ، کیونکہ وہ گھر اسید زدہ ہو چکا ہے۔ حبیب اور ثانیہ نے اسے بتایا تھا کہ اس کی بیوی اور بچے کی موت کے بعد اس گھر میں 3 شخص اور لقمہ اجل بنے تھے، جن میں سے پہلا ایک چور تھا جو چوری کی غرض سے اس گھر میں داخل ہوا تھا، دوسرا طاہر کا دوست ناصر اور تیسرا ایک پولیس والا جو ان تمام حادثات کی تفتیش کرنے کے لیے ایک رات یہاں ٹھہرنے کا ارادہ کر کے آیا تھا۔ مگر رات کے 12 بجتے ہی اس پولیس والے نے دوسری منزل کی کھڑکی سے چھلانگ لگا دی۔ وہ پولیس والا کچھ دیر زندہ رہا۔ اس کے بیان کے مطابق اس گھر میں 12 بجتے ہی موت کا رقص شروع ہو جاتا ہے۔ وہ پولیس والا کچھ اور بتاتا، اس سے پہلے ہی اس کی سانسوں کا رشتہ زندگی سے ٹوٹ چکا تھا۔ حبیب اور ثانیہ کی باتوں پر طاہر نے پھیکی سی ہنسی ہنستے ہوئے کہا تھا، اپنی بیوی اور بچے کے بغیر جینے سے اچھا ہے میں اس گھر میں اس اسیب کے ہاتھوں مارا جاؤں۔ کہنے کو اس نے کہہ دیا تھا، مگر اسے یقین تھا کہ یہ سب لوگوں کی من گھڑت باتیں ہیں۔ جس گھر میں اس نے زندگی کے 12 سال بنا کسی خوف کے گزارے ہیں، اب وہ کیسے مان لیتا کہ وہ گھر اسیب زدہ ہے۔ یہی سوچ کر وہ اپنے گھر آ تو گیا تھا، مگر اسے اندر داخل ہوتے ہی کچھ عجیب محسوس ہو رہا تھا۔ گھر کے گیٹ سے اندر داخل ہوتے ہی اس کی نظر احاطے پر پڑی، جہاں پہلے سرسبز درخت اور پھولوں کے پودے ہوا کرتے تھے، اب وہاں سبزے کا نام و نشان بھی نہ تھا۔ تمام درخت اور پھولوں کی کیاریاں سوکھ چکی تھیں۔ اچانک ہی سوکھے درختوں سے لٹکی چمگادڑیں شور مچاتی اس کے پاس سے گزر کر گھر کی 4 دیواری کراس کر گئیں۔ وہ گھر کے داخلی دروازے پر پہنچا اور چابی سے اس کا لاک کھولا۔ طویل برآمدے کے دونوں طرف چھوٹے بڑے کمرے تھے، جن کے دروازوں پر زنگ آلود تالے پڑے تھے۔ پچھلے 6 ماہ میں اس گھر کی حالت ایسے ہو گئی تھی جیسے برسوں سے بند پڑا ہو۔ وہ اندر داخل ہوا۔ سامنے ایک بڑا سا ہال تھا جو لکڑی کے فرنیچر اور جدید قسم کے صوفوں اور کرسیوں سے سجا ہوا تھا۔ اس ہال میں سے ہی لکڑی کی سیڑھیاں اوپر والی منزل کی طرف جا رہی تھیں۔ وہ سیڑھیاں چڑھتا اوپر جا پہنچا۔ نچلی منزل کی طرح اوپر بھی برآمدے کے دونوں طرف بہت سے کمرے تھے، مگر ان پر تالے نہیں تھے۔ طاہر چلتا ہوا اپنے مخصوص کمرے میں جا پہنچا۔ اس کمرے میں اس نے اپنی بیوی کے ساتھ 2 سال گزارے تھے۔ 2 سال پہلے ہی ان کی شادی ہوئی تھی۔ وہ اپنے ماضی کو ڈھونڈنے کی کوشش کر رہا تھا، مگر اسے اب کچھ باتوں کے علاوہ اور کچھ زیادہ یاد نہیں تھا۔ شاید بیوی اور بچے کی پراسرار موت نے اس کی یادداشت کو بھی ڈسٹرب کیا تھا۔ اسے صرف اتنا یاد تھا کہ اس نے اپنے 1 سال کے بچے اور خوبصورت بیوی ارم کے خون میں لت پت جسموں کو دیکھا تھا، اور پھر وہ بے ہوش ہو گیا تھا۔ اس کے بعد اس کی آنکھ ہاسپٹل میں کھلی تھی، مگر اس بات کو 6 ماہ گزر چکے تھے۔ وہ اب اپنی باقی کی زندگی اسی گھر میں گزارنے آیا تھا۔ اس نے کلائی پر باندھی گھڑی میں وقت دیکھا، رات کے 7 بج رہے تھے۔ وہ اندر سے تھوڑا ڈرا ہوا بھی تھا۔ اسے ثانیہ اور حبیب کی باتیں یاد آ رہی تھیں۔ 12 بجتے ہی اس گھر میں موت کا رقص شروع ہو جاتا ہے۔ میں بھی کتنا بے وقوف ہوں، اس نے خود کو حوصلہ دیا۔ بھلا اپنے ہی گھر میں کوئی ڈرتا ہے؟ وہ بڑبڑاتا ہوا کچن میں گھس گیا۔ دودھ کا پیکٹ اس نے اپنے بیگ سے نکالا اور چائے بنانے لگا۔ اچانک ہی دیوار پر لگے کلاک نے بجنا شروع کر دیا۔ وہ چائے کا کپ اٹھا کر باہر آتے ہوئے کلاک کی گھنٹیاں گننے لگا۔ جب کلاک نے 12 گھنٹیاں بجائی تو وہ بہت حیران ہوا۔ اس نے کلائی پر بندھی گھڑی پر نظر ڈالی، مگر اسے یہ دیکھ کر شوق لگا کہ اس کی گھڑی پر بھی اب 12 بج چکے تھے۔ وہ حیران تھا کہ ابھی کچھ دیر پہلے تو 7 بجے تھے، اتنی جلدی کیسے؟ اور پھر اس کی سوچ کا سلسلہ ٹوٹ گیا، کیونکہ اسے گھر میں کسی کی موجودگی کا احساس ہوا۔ نچلی منزل پر کوئی تھا، جس کے بھاری قدموں کی آواز سے لگ رہا تھا کہ وہ سیڑھیاں چڑھ کر اوپر آ رہا ہے۔ خوف سے طاہر کے پسینے چھوٹ گئے۔ اس نے مکان کو اندر سے لاک کیا ہوا تھا،
یہ ہو ہی نہیں سکتا تھا کہ کوئی مکان میں داخل ہو جائے، مگر اس کی سوچ کے برعکس کوئی نہ صرف اندر آ چکا تھا بلکہ اب سیڑھیاں چڑھتے ہوئے اوپر آ رہا تھا۔ طاہر نے کمرے میں نگاہ دوڑائی اور جلدی سے بیڈ کے نیچے گھس گیا۔ بیڈ کے اوپر سے لٹکتی چادر کو تھوڑا سا اٹھا کر اس نے دیکھا، وہ ایک نوجوان لڑکا تھا جس نے چہرے کو رومال باندھ کر چھپایا ہوا تھا۔ اس لڑکے نے آتے ہی کمرے میں بنی تجوری کو کھولنا شروع کر دیا۔ اب طاہر کو سمجھ آ چکی تھی کہ یہ کوئی چور ہے۔ وہ بیڈ سے نکلنے ہی والا تھا کہ ایک دہشت ناک منظر کو دیکھ کر اس کا جسم وہیں ساکن ہو گیا۔ کمرے میں ایک دم اندھیرا چھا گیا۔ ہلکی ہلکی روشنی میں طاہر نے دیکھا وہ چور لڑکا فضا میں بلند تھا۔ کوئی اندیکھی طاقت اسے بار بار دیواروں پر پٹک رہی تھی۔ کبھی وہ کمرے کی کسی دیوار میں لگتا تو کبھی کسی میں۔ اس کی چیخوں سے پورا کمرہ گونج رہا تھا۔ اچانک ہی اس کی چیخیں بند ہو گئیں اور وہ دھپ سے کمرے کے فرش پر جا گرا۔ اس کے گرتے ہی کمرے کی روشنیاں پھر سے واپس آ گئیں۔ دیوار پر لٹکنے والے کلاک نے گھنٹیاں بجانی شروع کر دیں۔ 8 گھنٹیاں بجنے کے بعد وال کلاک کی ٹک ٹک شروع ہو گئی۔ طاہر نے فرش کی طرف دیکھا تو ششدر رہ گیا۔ کچھ دیر پہلے جہاں اس چور لڑکے کی خون سے لت پت لاش پڑی تھی، اب وہاں کچھ بھی نہ تھا۔ طاہر نے ہاتھ پر باندھی گھڑی میں وقت دیکھا تو 8 بج چکے تھے۔ وال کلاک کی سوئیاں بھی 8 پر جمی ہوئی تھیں۔ یہ سب میرے ساتھ کیا ہو رہا ہے؟ وہ بڑبڑایا۔ وہ بیڈ کے نیچے سے نکلا اور سیدھا اس جگہ کی طرف گیا جہاں وہ لڑکا گرا تھا۔ وہاں پر خون کے نشانات ضرور تھے مگر وہ تازہ خون نہیں تھا۔ ایسے لگتا تھا جیسے اس خون کو جمے کافی عرصہ گزر چکا ہے۔ اچانک ہی کمرے کا دروازہ کھلا اور طاہر کا دوست ناصر اندر داخل ہوا۔ ناصر تم یہاں؟ مگر لوگ تو کہہ رہے تھے کہ تم مر چکے ہو، طاہر نے دوست سے کہا اور خوش ہوتا ہوا ناصر کی طرف بڑھا، مگر ناصر اس کے پاس سے ایسے گزر گیا جیسے اس نے طاہر کو دیکھا ہی نہیں۔ وہ چلتا ہوا سیدھا ڈریسنگ کے پاس پہنچا اور اس کی دراز کھنگالنے لگا۔ پھر ایک دراز سے اسے اپنی مطلوبہ چیز مل گئی۔ وہ ایک لفافہ تھا جو ناصر نے اٹھا لیا۔ اس کے چہرے پر خوشی اور کامیابی کے ملے جلے تاثرات تھے۔ یکایک کمرے کی روشنیاں دوبارہ سے مدھم پڑ گئیں۔ دیوار گیر کلاک نے 12 بجائے۔ طاہر نے کلائی پر نظر ڈالی، وہاں بھی 12 بج چکے تھے۔ نہ جانے اب کیا ہونے والا ہے۔ خوف سے طاہر کی ٹانگیں کانپنے لگی۔ اس کے مسام پسینہ اگلنے لگے۔ اس کے کپڑے پسینے سے تار ہو گئے۔ اچانک ہی ناصر کی بلند ہوتی چیخ نے طاہر کی توجہ کھینچ لی۔ وہ دہشت ناک منظر دیکھ کر طاہر کی آنکھیں خوف سے پھٹنے کے قریب ہو گئیں۔ کوئی اندیکھی طاقت ناصر کا بازو ایسے مروڑ رہی تھی جیسے گیلے کپڑے سے پانی نکالنے کے لیے کپڑے کو مروڑا جاتا ہے۔ اس کی ہڈیوں کے چٹکنے اور اس کی تکلیف بھری چیخوں کی آوازوں سے طاہر کا رواں خوف سے لرز رہا تھا۔ طاہر کا کلیجہ جیسے اچھل کر حلق میں آ گیا تھا۔ وہ اپنی جگہ پر بت سا بنا یہ بھیانک منظر دیکھے جا رہا تھا۔ اندیکھے وجود نے اس کا دوسرا بازو بھی توڑ دیا تھا اور پھر کڑاک کی آواز کے ساتھ ناصر کی گردن کی ہڈی ٹوٹی اور اس کے ساتھ ہی اس کی اذیت ناک چیخیں بھی دم توڑ گئیں۔ ناصر کے ہاتھ میں پکڑا لفافہ کھل کر زمین پر گر چکا تھا۔ اس لفافے میں سے بہت سی تصویریں نکل کر فرش پر بکھر گئیں۔ طاہر نے ایک تصویر اٹھائی۔ تصویر پر نظر پڑتے ہی اس کا رکا ہوا خون بڑی تیزی سے گردش کرنے لگا۔ غصے سے اس کے نتنے پھولنے لگے۔ اس تصویر میں اس کی بیوی ارم اور اس کا دوست ناصر نہایت نازیبا پوز میں تھے۔ پھر طاہر نے ایک ایک کر کے ساری تصویریں دیکھ ڈالیں۔ ہر تصویر کے ساتھ اس کا غصہ بڑھتا گیا۔ اچانک ہی کمرے کی تمام روشنیاں پھر سے جل اٹھیں۔ کلاک نے 9 کا گھنٹہ بجایا۔ طاہر نے آس پاس دیکھا تو کمرے کا ماحول بدلا ہوا تھا۔ اب نہ وہاں ناصر کی لاش تھی اور نہ کوئی تصویر۔ اس کے دماغ کی چولیں چٹک رہی تھیں۔ وہ لہراتا ہوا زمین پر جا گرا۔ جب اس کی آنکھ کھلی تو 11:30 بج چکے تھے۔ کمرے کا جائزہ لیتے ہوئے اس کی نظر سامنے صوفے پر پڑی تو وہاں ایک باوردی پولیس والے کو دیکھ کر حیران رہ گیا۔ رینک کے لحاظ سے وہ کوئی انسپکٹر لگتا تھا۔ طاہر کے ذہن میں ایک خیال ابھرا۔ وہ چونک گیا۔ اس کی بہن اور بنوئی نے بتایا تھا کہ اس گھر میں اس کے بیوی بچے کی موت کے بعد 3 اور لوگ مرے ہیں، اور پھر جوں جوں وہ سوچتا گیا اس پر یہ بھیانک انکشاف ہوا کہ اب تک جو کچھ اس نے دیکھا وہ ماضی تھا، اور جو اب دیکھ رہا ہے وہ بھی ماضی کا ایک حصہ ہے۔ اب شاید اس پولیس والے کی باری ہے جو کھڑکی سے کودے گا، مگر کیوں؟
اس سوال کا جواب لینے کے لیے اسے کچھ دیر انتظار کرنا تھا۔ وہ اٹھ کر صوفے پر بیٹھے اس انسپیکٹر کے ساتھ جا بیٹھا۔ اس انسپیکٹر نے اپنے آگے پڑی میز پر وہی تصویریں پھیلائی ہوئی تھیں جو طاہر ناصر کے پاس دیکھ چکا تھا۔ ان تصویروں کے ساتھ ایک موبائل بھی پڑا تھا اور یہ بلا شبہ اس کی بیوی ارم کا موبائل تھا۔ انسپیکٹر نے موبائل سے کال ریکارڈنگ نکالی اور سننے لگا۔ پہلی آواز سنتے ہی وہ پہچان گیا تھا، یہ اس کے دوست ناصر کی آواز تھی۔ وہ کہہ رہا تھا، اگر تم نے اپنے خاوند سے طلاق لے کر مجھ سے شادی نہ کی تو یہ تصویریں تمہارے خاوند کو دکھا دوں گا۔ میں ایسا کچھ نہیں کروں گی۔ طاہر مجھ سے اور میں طاہر سے محبت کرتی ہوں۔ یہ تصویریں جھوٹی ہیں۔ نہ میں تم سے کبھی ملی ہوں اور نہ میں نے کوئی گناہ کیا ہے۔ تمہارا جو دل کرتا ہے کرو۔ میرا طاہر اتنا بھی کم ظرف نہیں کہ یہ نقلی تصویریں دیکھ کر مجھ پر شک کرے۔ ہاں، تصویریں تو واقعی جعلی ہیں، مگر تم کیسے پروف کرو گی؟ ناصر کی آواز آئی۔ کال ریکارڈنگ چل رہی تھی مگر طاہر کے دماغ میں دھماکے سے ہو رہے تھے، اور اسے وہ دن بھی یاد آ گیا تھا جب ڈاکیے نے اسے یہ تصویروں کا پارسل دیا تھا۔ ان تصویروں پر نظر پڑتے ہی اس نے غصے میں آ کر خود ہی اپنی بیوی اور بچے کا گلا کاٹ دیا تھا۔ ارم رحم کی بھیک مانگتی رہی تھی مگر طاہر جلاد بنا ہوا تھا، اور پھر جب بعد میں اس نے ارم کے فون کی ریکارڈنگ چیک کی تھی تو اسے اپنے گناہ کا شدت سے احساس ہوا تھا۔ اس کے بعد وہ کوما میں چلا گیا۔ اچانک بجنے والے کلاک کے گھنٹے نے اس کی سوچوں کو منتشر کر دیا۔ اسے یاد آ گیا تھا کہ اسی گھر میں، اسی کمرے میں، اسی فرش پر کیسے اس نے کسائی کی طرح اپنی بیوی اور بچے کا گلا کاٹ دیا تھا۔ یکایک کمرے کی روشنیاں مدھم پڑ گئی۔ انسپیکٹر اپنی جگہ سے اٹھ کھڑا ہوا۔ وہ ایک جانب ٹکٹکی لگائے خوف سے کانپ رہا تھا۔ طاہر نے ادھر ادھر دیکھا تو اسے کچھ نظر نہ آیا۔ اچانک ہی انسپیکٹر نے بھاگتے ہوئے کمرے کی کھڑکی کھولی اور پھر پیچھے مڑ کر طاہر کی طرف دیکھا اور ایک مکروہ مسکراہٹ کے ساتھ بولا، تم بھی نہیں بچو گے، مرو گے تم بھی۔ اور پھر اس نے دوسری منزل سے چھلانگ لگا دی۔ پھر ایک نسوانی کہکا گونجا جس کی گونج طاہر کو اندر تک لرزا گئی۔ سامنے کا منظر دیکھ کر اس کا پیتا پانی ہو گیا۔ خوف کی سرد لہر اس کی ریڑھ کی ہڈی میں سرایت کر گئی۔ ارم اپنی کٹی ہوئی ڈھلکی ہوئی گردن کے ساتھ اس کے سامنے کھڑی تھی۔ اس کی آنکھوں کی پتلیاں غائب تھیں اور وہ بہت خوفناک لگ رہی تھی۔ ارم، مجھے معاف کر دو، مجھ پر رحم کرو، مجھے مت مارو، طاہر نے تقریباً روتے ہوئے کہا اور اپنے ہاتھ جوڑتے ہوئے گھٹنوں کے بل زمین پر بیٹھ گیا۔ کیوں رحم کروں؟ تم نے مجھ پر رحم کیا تھا۔ میں کہتی رہی میری بات سنو، مجھے اپنی صفائی پیش کرنے دو، مگر تم نے ذرا بھی ترس نہ کھایا۔ ارم کی آواز کسی بھیڑیے کی گھراٹ جیسی ہو گئی۔ چلو، میں تو تمہاری نظر میں گناہ گار تھی، مگر میرا بچہ، وہ تو معصوم تھا، اس کو بھی تم نے کاٹ دیا۔ اب تم مرو گے طاہر، اور تمہاری روح کو میں یہاں اذیت دیتی رہوں گی۔ کلاک کی سوئی 12 پر پہنچ چکی تھی۔ طاہر کی چیخیں گھڑی کے گھنٹے کی آواز میں دب گئیں۔ صبح ثانیہ اور حبیب کو طاہر کی مسخ شدہ لاش ملی، جسے اٹھا کر وہ روتے دھوتے باہر نکل آئے اور اس مکان پر ہمیشہ کے لیے تالا لگا دیا۔ مگر کہنے والے کہتے ہیں کہ آج بھی رات کے 12 بجتے ہی وہاں سے طاہر کی چیخوں کی آواز آتی ہے۔